نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یمن فتح ہوگا تو ایک قوم اپنے سواری کے جانور ہانکتے ہوئے آئے گی اور اپنے اہل و عیال اور اپنے متبعین کو وہاں لے جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ ان کے لیے بہتر تھا کاش کہ وہ جانتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا شام فتح ہوگا، ایک قوم اپنے سواری کا جانور لیے آئے گی اور اپنے اہل و عیال کو اپنے خدام کو وہاں لے جائے گی۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ان کے لیے بہتر تھا کاش کہ وہ جانتے۔ ارشاد فرمایا عراق فتح ہوگا تو ایک قوم اپنے سواری کا جانور ہانکتے ہوئے آئے گی، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اتباع کرنے والوں کو، پیروکاروں کو وہاں لے جائے گی، اور مدینہ ان کے لیے بہتر تھا کاش کہ وہ جانتے۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ارشاد ہوا مدینہ ان کے لیے بہتر تھا کاش کہ وہ جانتے۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ مدینہ منورہ میں انہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا میسر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مدینہ منورہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی رہی، یہ وہ مقام ہے جہاں دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں اور یہاں قرب مصطفیٰ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں اسے نقل کیا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون لا یدعها احد رغبۃ عنها الا ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ۔ فرمایا کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے، کاش کہ وہ جانتے، مگر کوئی بھی شخص مدینہ منورہ کو بے رغبتی کرتے ہوئے نہیں چھوڑتا، مگر یہ کہ اللہ پاک اس سے بہتر کو وہاں بسا دے گا۔ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور کوئی بھی شخص مدینے کی سختی پر، مدینے کی تکلیف پر ثابت قدمی اختیار نہیں کرتا، مگر یہ کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کی گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کو کوئی بے رغبتی کرتے ہوئے چھوڑ دے گا تو اللہ پاک اس سے بہتر کو وہاں لے آئے گا۔ پتہ چلا کہ مدینہ منورہ کبھی ویران نہیں ہوگا۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ جو مدینے کی سختی پر، مدینے کی بھوک پر، مدینے کی مصیبت پر، تکلیف پر صبر کرے گا، میرے آقا علیہ السلام اس کی خصوصی شفاعت فرمائیں گے اور اس کی نیکیوں کی گواہی ارشاد فرمائیں گے۔
خصوصی شفاعت سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں خصوصی شفاعت سے مراد یہ ہے کہ اسے بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، اسے نورانی ممبر عطا کیے جائیں گے اور اس کا جنت میں داخلہ جلد ہو جائے گا، اور اس میں ایک بشارت یہ بھی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، کونوں مکہ سے پیارا دونوں جہاں سے پیارا، ہے حسن ہی سراپا ہر آنکھ کا ہے تارا، سرکار کا مدینہ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہوں گی انشاءاللہ مدینے کی باتیں، اور الحمدللہ ہمیں اس سلسلے میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری صلی اللہ الباری کی صحبت بھی حاصل ہے، اور مدینہ منورہ کا ذکر خیر بھی سن رہے ہیں، مدینہ پاک کے متعلق کلام بھی سنتے ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی جانب اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، پچھلے سلسلے میں الحمدللہ قرآن پاک میں مدینہ منورہ کا جو ذکر ہوا، لفظ مدینہ جن مقامات پر آیا ہم نے وہ بھی سنا، 4 آیتیں پڑھی گئی تھی، 4 آیات الحمدللہ ہم نے سنی، اور احادیث مبارکہ میں ذکر مدینہ، محدثین کرام نے جو ذکر مدینہ کیا، تو مزید احادیث مبارکہ جس میں مدینہ منورہ کے فضائل بیان ہوئے، کچھ آج مزید بھی ارشاد ہو جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پاک کے 100 نام، اور ہم نے پہلے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ 104 نام ہم نے جمع کر لی۔ الحمدللہ۔ لفظ مدینہ، المدینہ، مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول، اور مدینہ پاک، مدینہ شریف، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، اس کو مختلف انداز سے کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی صرف مدینہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں، المدینہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے۔ اور وہ ہم نے شروع سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کا ایک نعرہ سنا، المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ، یعنی ذکر مدینہ امیر اہل سنت اس طرح فرماتے رہے۔ تو لفظ مدینہ یعنی ذکر مدینہ، کیونکہ وہ 100 نام ہم نے بیان کرنے نا، اس نسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج مدینہ لفظ جو ہے قرآن میں جو ہے، وہ تو پچھلے ہم نے جو تعارفی سلسلہ تھا اول اس میں عرض کیا تھا، تو آج مزید حدیث پاک میں لفظ مدینہ کے ساتھ مدینہ پاک کے شہر نبی کے جو فضائل بیان ہوئے انشاءاللہ وہ عرض کیے جائیں گے۔ بخاری شریف میں ایک باب، ایک چیپٹر فضائل مدینہ کا ہے، اس میں غیب کی خبریں دینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی حجرہا۔ آخر زمانے میں اسلام پر عمل کرنے والے مومن صرف مدینہ پاک میں رہ جائیں گے، اور اسلام مدینہ پاک میں اس طرح لوٹ جائے گا جس طرح سانپ، اسنیک، اس کو گوشہ عافیت نہ ملے تو وہ اپنے بل کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ بخاری شریف میں ذکر مدینہ، حدیث میں ذکر مدینہ، آخر زمانے میں مسلمانوں کو امان نہیں ملے گی، اور وہ ایمان بچانے کے لیے مدینہ پاک کی طرف بھاگیں گے۔ مدینہ پاک پہلے بھی مسلمانوں کا جائے امن بنا، یعنی مکہ پاک میں مسلمانوں کو تکلیف تھی کہ اللہ رسول کا حکم آگے کہ ہجرت کر جاؤ مدینہ پاک کی طرف۔ خیر، تو مسلمانوں کو پہلے امان ملی مدینہ پاک میں، ایمان بچانے کی طرف
اس وقت بھی مدینہ پاک کی طرف بھاگیں گے. تو مدینہ پاک جائے امن بنا، آئندہ بھی بنے گا. اور کیوں نہ ہو کہ یہاں دونوں عالم کے پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے. یعنی آخر زمانے میں دجال جب ظاہر ہوگا اس وقت یہ واقعہ ہوگا. اچھا، سانپ سے تشبیہ دی گئی، یعنی سانپ کو کوئی پناہ نہیں دیتا، تو آخر زمانے میں لوگ اسلام کو سانپ کی طرح تکلیف دہ سمجھیں گے. اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ کہ سانپ کو جب اپنی ہلاکت نظر آتی ہے تو وہ اپنے بل میں گھس جاتا ہے کہ وہاں وہ عافیت محسوس کرتا ہے، وہاں جا کر پناہ لوں. تو اسی طرح مسلمان مدینہ پاک میں جمع ہو جائیں گے، اور مدینہ پاک کبھی بھی مسلمانوں سے، اسلام سے خالی نہیں ہوگا. ماشاءاللہ کتنی اچھی ہمیں وضاحت پتہ چلی کہ ایمان کو جو حدیث پاک میں سانپ سے تشبیہ دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں اسلام کو سانپ کی طرح تکلیف دہ سمجھا جائے گا. تو جس طرح سانپ اپنے بل کی طرح بھاگتا ہے، تو مسلمان پھر مدینے جائیں گے اور وہاں امن پائیں گے. مجھے امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ طرز میں بھی سنا دیں. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. سبحان اللہ. یہ شعر تو آپ نے سنا دیا، میں دوسرا سناتا ہوں اعلیٰ حضرت کا. طیبہ کے سوا سب پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. سبحان اللہ. مزید مدینہ منورہ کا ذکر احادیث مبارکہ میں، مدینہ منورہ میں جانا رہنا، اس کی تو برکتیں ہیں ہی، تو مدینہ منورہ میں مرنے کے حوالے سے بھی کوئی فضیلت ہے؟ جی ہاں، ذکر مدینہ حدیث میں، اور مدینہ پاک میں مرنے کے فضائل بھی، رہنے کے فضائل بھی، مرنے کے فضائل بھی. شعب الایمان حدیث نمبر 1482. آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان: تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. وہ مدینے ہی میں مرے، جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے ہی میں مرے. جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. ذکر مدینہ حدیث میں لفظ مدینہ، میرے نبی کے شہر کا نام مدینہ ہے، ہم اس کا بیان بھی کر رہے ہیں، اور مدینہ پاک میں مرنے کے فضائل بھی ہم سن رہے ہیں. سیدی، یہ جو مدینے میں مرنے کی استطاعت، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسلمان مدینہ پاک میں وہ کوشش کرے مرنے کی، اللہ نصیب کرے تو وہاں اسٹے کرے، قیام کرے، بڑھاپے میں وہاں بلا ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے، تاکہ موت مدینے کی نصیب ہو، دفن مدینے کا نصیب ہو. کتنے بڑے مجتہد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کروڑوں ان کے فالوورز ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ پاک میں کیوں رہے؟ کس امید پہ رہے؟ مدینے کی موت آرزو بقی. میرے مرشد کے مرشد سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 75 یا 75 یا پھر 77 ایئرز مدینہ پاک میں گزارے، آرزو بقی میں، مدینے کی موت کے فضائل حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اس طرح اور بزرگوں کا کتنوں کا ہے. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک. اے اللہ، مجھے اپنے راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور
اپنے رسول کے شہر میں عطا فرما. کیسی دعا تھی, فاروق اعظم ہے, آپ کی دعا قبول ہوئی, مسجد نبوی میں, محراب نبی میں, مصلی نبی میں شہادت کا جام آپ نے پیا. اللہ اکبر. تو خیر, مدینہ پاک میں مرنے کی فضیلت ہے, اور یہ بشارت, یہ ہدایت, یہ تلقین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے صرف مہاجرین مکہ کو نہیں ہے, یہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ فرمان شاہی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا شعر بھی سنو. بے شک. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا, آنکھیں بند طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا, آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. شفاعت نگر اعلیٰ حضرت نے مدینہ پاک کو فرما دیا. اس کی شفاعت ہوگی, اس سے پتہ چلا کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. یہ اس میں مفتی صاحب نے بڑی وہ ایمان افروز باتیں لکھی کہ اس سے مراد ہے خصوصی شفاعت کا, اور ورنہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کی شفاعت فرمائیں گے. اب مدینہ میں رہنا بھی افضل, دفن ہونا بھی افضل, وہاں پر مرنا بھی افضل, اور صحابہ کرام بھی تمنا کرتے تھے کہ مدینہ پاک میں, اور بعض مدینہ پاک سے باہر فوت ہوئے تو مدینہ پاک میں لا کر دفن کیے گئے. اچھا, تو مدینہ پاک میں مرنے اور دفن ہونے کی کوشش کرے, انشاءاللہ ایمان پر مرے گا, کیونکہ شفاعت کس کی ہوگی؟ مومنین, مسلمان ہوگا. تو اس لیے یہ اشارتاً مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا. جو مدینے میں مرے گا مسلمان, انشاءاللہ تمنا کرے گا, کوشش کرے گا, اس کا بھی ایمان سلامت رہے گا. ماشاءاللہ. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالی کی جو مخلوقات میں سب سے زیادہ مخلوق ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں. بے شک, بے شک. تو فرشتے اور مدینہ, کچھ اس حوالے سے بھی حدیث پاک بیان ہو جائے. جی ضرور. بخاری شریف حدیث نمبر 1880 1880. مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلوا الطاعون ولا الدجال. مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں, اس میں طاعون یعنی پلیگ کہتے ہیں انگلش میں, اور دجال داخل نہ ہوں گے. یہ مدینہ پاک کے فضائل میں سے ہے کہ مدینے میں طاعون کا مرض جب پھیلتا ہے تو دھڑا دھڑ اموات ہوتی ہیں, اور دجال وہ بدبخت جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور شعبدے دکھائے گا اور لوگوں کے ایمان برباد ہوں گے, استغفر اللہ, وہ مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح مسلم شریف میں ہے, کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا کوئی شہر, کوئی سٹی ایسا نہیں کہ وہاں دجال نہ آئے. مکے اور مدینہ میں, حرمین طیبین میں دجال نہیں آئے گا. اور مدینہ پاک کے ہر راستے پر فرشتے صفے باندھ کر پہرا دے رہے ہیں, اور یہ پہرا مفتی صاحب لکھتے ہیں دائمی ہے, دائمی. تو وہ جنات, طاعون کا مرض جو ہے یہ جنات سے پھیلتا ہے, اور جن جنات سے جو غیبی مخلوق ہیں طاعون پھیلتا ہے, ان کو مدینہ پاک میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا, اور دجال بھی داخل نہیں ہوگا. طاعون نہ کبھی مدینہ پاک میں ہوا, نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اور ممالک میں تو لوگ بھوکے مرتے ہیں, مدینے میں کبھی قحط نہیں ہوا. تو یہ بھی مدینہ شریف کا اکرام ہے کہ فرشتے راستوں میں پہرا دے رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. مزید مدینہ منورہ میں فرشتوں کی حاضری, مسلمان تو تڑپتے ہیں
70,000 صبح تو 70,000 شام، 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخاٹوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار اور گنتی، ایک بار ہے باریابی، حاضری کا شرف، یعنی فرشتوں کو زندگی میں ایک بار باریابی کی اجازت ہے، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک پنجابی شاعر نے اس کو یوں کہا، ایک بار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں ملدی، ایک بار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں ملدی، او یار دے امتی نے جیڑے، او یار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے، مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے، ایک بار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں ملدی۔ دوبارہ ان کی باری کیوں نہیں آتی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق تعداد کے لحاظ سے فرشتے ہیں، انسانوں سے جنات زیادہ ہیں، جنات سے فرشتے زیادہ ہیں، اب سب حاضری دینا چاہتے ہیں، تو اگر 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام، 1,40,000 فرشتوں کی روز بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتے ہیں، بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، رونق نہیں ہے، ظاہر بین یہی دیکھتے ہیں، تو 1,40,000 فرشتے تو روزانہ حاضری دے رہے ہیں، بھائی ان کو لاک ڈاؤن کیا کہتا ہے؟ اور کتنے اولیاء اور کتنے اللہ کے جو نیک بندے ہیں کیسے روحانیاں حاضری دیتے ہوں گے، اللہ جانے۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذکر مدینہ سن رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں جو لفظ مدینہ بیان ہوا، مدینہ منورہ کے فضائل بیان ہوئے، اور آج ہم نے بہت ہی زبردست احادیث مبارکہ کہ مدینہ منورہ مسلمانوں کے لیے امان کی جگہ ہے، مدینہ منورہ میں مرنے والے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ طیبہ یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں پہرا دینے کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مدینہ پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔